الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وقائد الغر المحجلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، حضرات علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے تو حضرات علماء کرام کی محفل میں حاضری اپنی بڑی سعادت معلوم ہوتی ہے، اور میرے لیے آپ حضرات کی ملاقات، آپ حضرات سے دیدار، آپ حضرات سے نشست میں ایک ساتھ بیٹھ جانا، اسی کو میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں. اور منتظم حضرات نے اپنی محبت اور حسن ظن کی بنا پر یہ فرمایا کہ کچھ گزارشات بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں. میں علماء کرام کو نصیحت کرنے کا ہرگز اہل نہیں ہوں، لیکن تعمیل حکم کے لیے جب کبھی ایسا موقع آتا ہے تو اس نیت سے کچھ بات کر لیا کرتا ہوں کہ ہم سب جب پڑھتے تھے تو تکرار کرنے کے عادی تھے، اپنے استادوں کی باتیں بیٹھ کر دہرایا کرتے تھے. تو یہ بھی ایک تکرار ہے کہ اپنے بزرگوں سے جو باتیں سنی ہیں ان کا تکرار کر لیا جائے، ان کو دہرا لیا جائے، اور ان کے تکرار اور دہرانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے برکت ہے، اس کا فائدہ ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ایک دوسرے سے فرمایا کرتے تھے کہ اجلس بنا نؤمن ساعۃ، آؤ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں اور تھوڑی دیر کے لیے ایمان کی باتیں کریں. تو یہ مجلس اس لحاظ سے ہم سب کے لیے مفید ہے. ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ایک ہی منزل کے رہنما ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے قدم قدم صحیح راستے پر رکھے اور اپنے رضا کی زندگی عطا فرمائے، اپنے رضا کی توفیق عطا فرمائے. پہلے تو میں اپنا یہ تاثر عرض کر دوں کہ الحمدللہ حضرات علماء کرام نے اس ملک میں جو خدمات انجام دی ہیں اور جس محنت کے ساتھ اور جس جذبے کے ساتھ اس ملک میں دین کا نور پھیلانے کی کوشش کی ہے، اس کا اجر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. کوئی تعریف یا کوئی ثنا اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے میں برطانیہ میں سن 1978 میں آیا ہے، جس کا مطلب یہ کہ 36 سال تقریباً ہو گئے. اس کے بعد تقریباً ہر سال حاضری ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایک سال میں ایک سے زیادہ مرتبہ بھی حاضری کا موقع ملا. الحمدللہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس 36 سال پہلے کے فضا میں اور آج کی فضا میں زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے. زمین و آسمان کا فرق. اس وقت بھی جب حاضری ہوئی تھی تو اس وقت کے حالات کا جب آج میں تصور کرتا ہوں، اس وقت کے ماحول کا، اور آج الحمدللہ جو
صورتحال نظر آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، اور آپ حضرات کی جد و جہد کا، آپ کی کوششوں اور محنتوں کا بہت بڑا ثمرہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور جن حضرات نے اخلاص کے ساتھ یہ محنت کی ہے ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ لیکن دین کا سفر وہ ایک ایسا سفر ہے کہ جو لامتناہی ہے، وہ کسی ایک حد پر رکتا نہیں ہے، وہ ایک ایسا سفر ہے جو ختم نہ ہونے والا ہے۔ اور یہ بات خاص طور پر ان علاقوں میں، ان ممالک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، وہاں یہ بات اور جگہوں سے زیادہ سچائی کے ساتھ صادق آتی ہے کہ الحمدللہ بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، بہت کچھ حاصل بھی ہوا، لیکن ابھی بہت بڑا کام باقی، اتنا بڑا کام باقی ہے کہ اس میں نسلیں ختم ہو سکتی ہیں۔ تو کسی جگہ پر پہنچ کر یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ منزل آ گئی۔ اے برادر بے نہایت درگاہ ہر سے بروے میں رسی بروے مہیش، یہ بے نہایت درگاہ ہے، جہاں بھی پہنچ جاؤ تو وہاں پر کھڑا ہونا نہیں ہے، اور دین کے مسافر کو کسی جگہ دم لینے کا موقع نہیں ہے۔ اس کو ہر وقت اس کی جد و جہد، اس کا جذبہ، اس کی کوشش کسی جگہ پر جا کر ختم نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جد و جہد کہیں جا کر رکے نہیں، آگے بڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک میں مساجد کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے، ماشاءاللہ مدارس کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اور جیسا میں عرض کیا سن 1978 میں جب ہم آئے تھے پہلی بار تو تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ یہاں کہیں دور حدیث تک درس نظامی کا بھی انتظام ہو، تصور نہیں آ سکتا تھا کہ اتنی مسجدیں ہوں گی، تصور نہیں آ سکتا تھا کہ ایسے محلے ہوں گے جہاں جا کر ایسا معلوم ہو کہ مسلمانوں ہی بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ عطا فرمایا، تو الحمدللہ یہ بہت کچھ ہو گیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر برطانیہ میں مسلمانوں کی تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ کتنی تعداد ہے اور اس میں سے کتنے فیصد ایسے ہیں جو مساجد اور مدارس سے وابستہ ہیں، اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ حاصل کیا ہے وہ کرنے کے کام کا شاید 15-20% حصہ ہو، یا شاید اس سے بھی کم۔ مسلمانوں کی اچھی بڑی تعداد الحمدللہ مدارس اور مساجد سے وابستہ ہے، علماء سے رجوع کر رہی ہے، بچے پڑھ بھی رہے ہیں، طالبات بھی پڑھ رہی ہیں۔ آج ماشاءاللہ طالبات دور حدیث سے فارغ ہونے والی طالبات کی آج تقریب منعقد ہو رہی ہے، اور بہت سے جگہوں پر برطانیہ کے مختلف شہروں میں یہ سلسلہ ہے۔ لیکن کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے اولادوں کی اکثریت وہ اس نظام سے مانوس اور وابستہ ہو گئی؟ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ اکثریت وہ ہے جو اس کفر اور بے دینی اور الحاد کے سیلاب میں بہہ رہی ہے، اور اس طرح بہہ رہی ہے کہ والدین کے قابو میں نہیں ہے، والدین کا اختیار ختم ہو چکا ہے، اور کفر و الحاد اور بے دینی کے سیلاب میں بہی جا رہی ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ یہاں رہتے ہیں، مجھ سے زیادہ واقف ہیں، لیکن میرے پاس بھی
الحمدللہ اطلاعات بھی آتی رہتی ہیں، خطوط بھی آتے ہیں، لوگ اپنے دکھڑے بھی سناتے ہیں، کس طرح بے دینی کے سیلاب میں ہماری قوم بہی جا رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کرنے کا کام جتنا ہوا ہے اس سے دسیوں گنا زیادہ ابھی باقی، اور اس کی فکر ہمیں کرنی ہے، اس کی تڑپ ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ کسی طرح ہم اپنی اولاد کو غلط راستے پر جانے سے بچا سکیں۔ مسلمان اگر کسی جگہ ملک میں جاتے ہیں، کسی غیر مسلم ملک میں جاتے ہیں، تو اصل جو مثالی صورتحال ہے وہ تو یہ تھی کہ ہم وہاں کے غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلائیں، وہاں کے غیر مسلموں کو اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے ان کو اسلام کی طرف کھینچیں، ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں، اور اس بات کی فکر کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے آگ جلائی، اس میں پروانے آ کر گر رہے ہیں، میں کولیاں بھر بھر کر اٹھانا چاہتا ہوں ان کو وہاں سے۔ تو وہ درد ہمارے دل میں ہو کہ ہم لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اصل بات تو یہ تھی کہ ہم غیر مسلموں کو اسلام میں لانے کی فکر اور اس کی تڑپ ہمارے دل میں ایسی ہوتی کہ ہم ان پر اثر انداز ہو سکتے، لیکن یہاں وہ منزل تو کجا، خود اپنے اولاد کے لالے پڑے ہوئے، اپنی نسلوں کے لالے پڑے ہوئے کہ وہ کہاں جائے گا۔ تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ اس میں سچی بات یہ ہے کہ اس وقت تک یہ منزل حاصل ہونا مشکل ہے جب تک کہ وہ تڑپ نہ ہو جو حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے دعوت اور تبلیغ ایسی ہو گئی تھی جیسے حاجات بشریہ، کہ جس طرح بھوکے کو کھائے بغیر چین نہیں آتا، پیاسے کو پانی پیے بغیر چین نہیں آتا، حضرت مولانا قدس اللہ تعالیٰ سرہ ان کو بات پہنچائے بغیر چین نہیں آتا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ تھا، اس اخلاص کا، اس درد کا، اس سوز کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات میں بھی تاثیر ایسی رکھی تھی کہ جہاں بات فرماتے تو سینکڑوں افراد اسی مجلس میں طائب ہوا کرتے۔ حضرت کی وہ تڑپ تھی، وہ آگ تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر پیدا فرما دی تھی۔ تو حضرت فرمایا کرتے، حضرت حکیم الامت کا یہ ملفوظ میں نے اپنے والد ماجد سے بار بار سنا کہ داعی کے دل میں جب تک یہ تڑپ نہ ہو اور یہ جذبہ نہ ہو کہ کسی طرح میں بات پہنچا کر دلوں میں اتار دوں، اس وقت تک داعی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ طوائفوں کے مجمع میں معلوم ہوا کہ طوائفوں کی محفل ہے، ان کا کوئی تقریب منعقد ہے، بھیس بدل کے وہاں اور جا کر آواز لگائی کہ کوئی آواز لگائی، وہ طوائف نکل کے آئی، اس نے دیکھا کہ کوئی ایسے ہی درویش سا آدمی ہے، فقیر تھا، وہ مانگ رہا ہے اللہ کے نام پر، تو اس نے کچھ دے کر رخصت کرنے کی کوشش کی، تو کہا کہ یہ فقیر جو ہے وہ اپنی آواز سنے بغیر نہیں جائے گا۔ تو اس نے جا کے اس طوائف کی جو سردار تھی اس سے جا کے کہا، اس نے کہا اچھا وہ بلا لو ذرا، کوئی مزہ ہی رہے گا، بلاتے ہو تھوڑی دیر دل لگی ہوگی اس فقیر کے ساتھ۔ آئے اس طوائفوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر اور پھر قرآن کریم کی آیت تین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس پر بیان فرمایا۔ ساری جو طوائفیں تھیں اسی وقت طائب ہوئی، اور حضرت وہ ان کی جو سردار تھی، رانی نام تھا شاید، وہ
حضرت کے قدموں پر گر کر تائب ہوئی اور حضرت نے پھر اس کا نکاح کرایا، اور پھر حضرت نے جو جہاد کیا تھا سکھوں کے خلاف، اس جہاد کے اندر وہ حضرت کے گھوڑوں کے لیے دانہ دلا کرتی تھی، اور دانہ دل کر اس کے ہاتھ میں گٹے پڑے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ ہندوستان میں جو دین نظر آتا ہے، یہ اسلام نظر آتا ہے، وہ درحقیقت حضرات صوفیاء کرام کی دل کی تڑپ ہے جس نے اتنے بڑے مجمع کو مسلمان کیا۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تڑپ ہمارے اندر پیدا فرمائے، یہ تڑپ کہ ہم سے ہمارے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ہدایت کا راستہ دکھا دے، لا یأتی اللہ رجل خیر لک من حمر النعم۔ یہ تڑپ جب پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے پھر راستے بھی دکھاتے ہیں، پھر راستے بھی سجاتے ہیں، کس طرح بات کی جائے، کس طرح لوگوں کو راہ راست پر لایا جائے، اس کے طریقے، اس کے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ آج ہمارا مسئلہ ایک تو یہ ہے کہ وہ تڑپ ہمارے دلوں میں نہیں رہی، اور اس تڑپ نہ ہونے کی وجہ سے ہماری کوششوں میں برکت نہیں آ رہی، ہماری کوششوں میں وہ تاثیر نہیں آ رہی کہ جو اس تڑپ کی موجودگی میں آ سکتی تھی۔ دوسری بات جو درحقیقت ہماری کوششوں کی تاثیر کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہے، وہ ہمارا افتراق اور انتشار، ہمارا افتراق اور انتشار۔ مختلف ٹولیاں ہیں، مختلف گروہ ہیں، مختلف تنظیمیں ہیں، اور ہر ایک نے تنظیم نے اپنا ایک محور بنایا ہوا ہے، دوسروں کے ساتھ بسا اوقات دوسروں کے ساتھ مل کر تعاون کے ساتھ ایک یکجہتی کے ساتھ عمل کرنے کے اندر کمی آتی ہے، اور وحدت اور اتحاد کا تو اہمیت ہر ایک کو محسوس ہوتی ہے، لیکن اس وحدت اور اتحاد کے لیے میں نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے، یہ حضرت حکیم الامت کے حوالے سے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول سنا، یہ ارشاد سنا کہ اتحاد کے لیے دو بنیادی شرط ہیں، ایک ایثار اور ایک تواضع، اور جہاں کہیں وحدت ٹوٹتی ہے ان میں سے کسی ایک چیز کے فقدان سے ٹوٹتی ہے، تواضع اور ایثار۔ تواضع اس لیے کہ دو متکبروں میں کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا، اور خود ایثار دو خود غرضوں میں اتحاد نہیں ہو سکتا۔ جب دونوں طرف تواضع ہو، دونوں طرف ایثار ہو، اپنے مفادات یا اپنے ذہن کے خیالات اس کو کہ دوسرے کی برداشت کا جذبہ نہ ہو، اس وقت تک یہ اتحاد پیدا نہیں ہوتا۔ تو ہو یہ رہا ہے کہ ہم اپنے ملکوں سے جب یہاں آئے ہیں تو وہاں کے اختلافات ساتھ لے کر آ گئے، اور وہاں کے مسائل ساتھ لے کر آ گئے۔ یہاں مسئلہ درحقیقت میں تو کہتا ہوں کہ حیات اور ممات کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ علم غیب اور حاضر ناظر کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ اس بات کا ہے کہ کس طرح اپنی نسل کو جہنم میں جانے سے بچایا جائے، کس طرح کفر و الحاد کی گود میں جانے سے بچایا جائے، یہ مسئلہ ہے۔ لہذا اگر آپس کے اختلافات، یہاں مسئلہ حقیقت میں یہ کہ رویت ہلال میں فلاں کا یہ موقف ہے اور فلاں کا یہ موقف ہے، اور عشاء کی نماز کے لیے فلاں کا یہ موقف ہے اور فلاں کا یہ موقف ہے، اور اس کی وجہ سے گروہ بندیاں ہیں، اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں۔ یہ یہاں کا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے
کہ بھائی یہ سارے مجتہد فی مسائل ہیں، رؤیت ہلال ہو یا اوقات ہو، مجتہد فی مسائل، یعنی اس میں اجتہاد کے لحاظ سے گنجائش اس کی بھی ہے اور اس کی بھی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے تو اس کے کسی بھی موقف کو اگر اختیار کر کے وحدت قائم ہو سکتی ہو تو وہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ہم اپنے موقف پر جمے رہیں اور اس کی وجہ سے مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اختلافات، فقہی اختلافات، یہ کب نہیں ہوئے؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے درمیان ہوئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف کچھ اور ہے، عبداللہ بن عمر کا موقف کچھ اور ہے، عبداللہ بن عباس کا موقف کچھ اور ہے۔ یہ حضرات آپس میں ان کے اختلافات بھی ہیں، لیکن وہ اختلاف کبھی دین کے مشترک مقاصد پر کام کا ہے، اکٹھے کام کرنے میں کبھی مانے نہیں ہوا۔ حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان زبردست جنگ تک نہ ہوا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ وہ کھانا کھاتے تھے معاویہ کے لشکر کے ساتھ اور نماز پڑھتے تھے علی کے وجہ سے۔ تو کہ نے کہا وہ کھانا وہاں کھاتے ہو اور نماز یہاں پڑھتے ہو؟ کہا وہاں کھانا اچھا ہوتا ہے یا نماز اچھی ہوتی ہے؟ تو دونوں کے ساتھ اختلاف اتنا بڑا، لیکن وہ اختلاف جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس خط آتا ہے روم کے بادشاہ کا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے ابن عم نے تمہارا حق چھینا ہے، تو میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں تمہارے ابن عم کے خلاف۔ اس کے جواب میں معاویہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اے نصرانی کتے، تم نے اگر علی کی طرف رخ کیا تو یاد رکھو میں علی کے لشکر سے پہلا سپاہی جو تمہارے مقابلے کے نکلے گا وہ معاویہ ہوگا۔ اور اس میں الفاظ یہ کہے کہ لَأَنْزِعَنَّكَ نَزْعَ الْأَسْطَفْلِينَ مِنَ الْأَرْضِ، میں تمہیں اس طرح اکھاڑ ڈالوں گا جیسے گاجر مولی اکھاڑ لیا جاتا ہے۔ تو دین کے مشترک مقاصد کے لیے اتنا بڑا اختلاف جس میں جنگ ہو رہی ہے وہ بھی مانے نہیں ہوا۔ اور وہ تو بڑی بات ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کبھی ہم نے کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی جس میں جواز و عدم جواز کا بھی اختلاف ہے اور نماز کی صحت اور فساد کا بھی اختلاف ہے، لیکن ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے سے کبھی رکاوٹ نہیں ہے۔ حضرت علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے القدر محدث ہیں، جامع بیان العلم فضل کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے درمیان اگر صحت و فساد کا بھی اختلاف ہوتا تھا تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے سے کبھی نہیں روکتے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور ان کے درمیان تعاون باقی تھا۔ تو یہ اختلاف فقہی اختلافات، ہر ایک اپنے مسلک پر اپنے موقف کو بے شک اختیار کرے، لیکن دوسرے کو موقف کو باطل قرار دے کر اس کی بنا پر گروہ بندی بنا کر کے اس کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں، اس کے ساتھ کام نہیں کروں گا، اس کے ساتھ مل کر کوئی تعاون نہیں کروں گا، یہ ہے فساد کی جڑ جس نے ہمیں تباہ کیا ہوا ہے۔ اختلاف میں عرض کر رہا تھا ایک موقع پر کہ اختلاف کی بھی قسمیں ہیں۔ ایک اختلاف کفر و اسلام کا اختلاف، ایک اختلاف اسلام کے اندر حق و باطل کا اختلاف، ایک اختلاف مسلک کا اختلاف ہے، مسلک فقہی کا اختلاف ہے، مجتہد فی امور کا اختلاف جس میں کوئی جانب باطل محض نہیں ہوتی، ایک اختلاف مشرب کا اختلاف ہے، ایک اختلاف مزاج کا اختلاف ہے۔ یہ سارے کے سارے اختلاف، ان سب کو ایک لاٹھی سے ہانکنا اور اس کی بنیاد پر گروہ بندیاں قائم کر لینا، اس نے ہمیں تباہ کیا ہوا ہے اور اس نے ہمیں ہماری قوت کو پارا پارا کر کے رکھ دیا۔ تو اس لیے اختلافات کی حدود پہچاننے کی ضرورت ہے،
اختلافات کی حدود پہچان کر اس کے مطابق سب مل کر کام کریں۔ میں دیکھتا ہوں خود اپنے میں جیسے میں عرض کیا یہ میں تکرار کے طور پر کر رہا ہوں اپنے بزرگوں کی باتوں کہ حضرات بھی ہمارے بڑے یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے اپنے دائرے بنا رکھے ہیں، اور حضرت والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں فرمایا کہ ایک منزل تک جانے کے لیے راستے مختلف ہوتے ہیں، کسی نے یہ راستہ اختیار کر لیا، کسی نے وہ راستہ اختیار کر لیا، کچھ حرج نہیں، لیکن جو راستہ اختیار کیا ہے اس کو منزل سمجھ لینا، یہ منزل یہی راستہ ہے، اور جو دوسرا راستہ اختیار کر رہا ہے وہ گویا گمراہ ہے۔ یہ ہے جو فساد پیدا کرتا ہے، راستوں کو منزل قرار دے لیا ہے، راستوں کو مقصود قرار دے لیا ہے، اس کے نتیجے میں فساد پھیلے ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑے ہیں، انتشار ہے اور گروہ بندیاں ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمیں یہ فہم عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے عطا فرما دے کہ ہر اختلاف کی ایک حد ہوتی ہے، اختلاف کا ایک محل ہوتا ہے، لیکن وہ مشترک مقاصد کے حصول میں کسی بھی قیمت پر مانے نہ ہونے چاہیے، تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں۔ تو یہاں اس جیسے ملکوں میں اصل مسئلہ وہ اپنی نسلوں کا تحفظ ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے، اسی سن 1978 کی بات میں کرتا ہوں کہ اسی میں امریکہ بھی گیا تھا، وہاں پہ امریکہ بھی پہلی بار اس وقت جانا ہوا تھا۔ ایک ایسی تنظیم نے دعوت دی تھی کہ جو اس کا نام تھا فیڈریشن آف اسلامک ایسوسیشن، یعنی اسلامی تنظیمیں جتنی بھی تھیں امریکہ میں اس کا وفاق، اس کا سالانہ اجتماع تھا۔ تو ہم فیڈریشن آف اسلامک ایسوسیشن کے تاثر لے کر وہاں پر گئے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو عجیب و غریب منظر نظر آیا۔ رات کے وقت میں وہ ڈنر تھا، تو ڈنر میں پہلے تو اعلان ہوا کہ جو حضرات حلال کھانا چاہتے ہوں وہ مچھلی کھائیں، پہلے تو اعلان ہوا جو حلال کھانا چاہتے ہوں وہ مچھلی کھائیں۔ دوسرے اس کے بعد جو نیم بڑھانا کیا بلکہ اکثر بڑھانا، بیشتر حصہ جسم کا بڑھانا خواتین آنے شروع ہو، اور پھر اتنا ہی نہیں، انہوں نے ڈانس کرنا شروع کر دیا۔ یا اللہ، یہ فیڈریشن آف اسلامک ایسوسیشن کا سالانہ تقریب ہے، اس میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہم کسی طرح جان بچا کے وہاں سے نکلے تو وہ جو منتظم تھے ان سے میں نے کہا کہ بھائی یہ کیا فیڈریشن آف اسلامک ایسوسیشن کی آپ تقریب منعقد کر رہے ہو، اس کے اندر یہ سب باتیں، تو اس کی آنکھوں لبنانی تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ، کہنے لگا شیخ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس وقت صرف اتنا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اپنا نام مسلمان نام کرتے ہیں، اس وقت ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے، اس وقت ہم صرف اس کا تحفظ کر رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، کرتے جو چاہے کرتے رہے، اس لیے کہ یہ ان لوگوں کی نسلیں ہیں کہ جن کے پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے خاندان جو ہے مرتد ہو چکے ہیں، اس لیے ہم اس کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ مسلمان کہہ دیں، چاہے ڈانس کریں، چاہے حرام کھائیں، چاہے برہنہ رہیں، لیکن کم از کم نام ان کو مسلمان ہے۔ الحمد للہ، تو یہاں تک نوبت پہنچی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس کا درد، اس کی فکر جو ایک بڑی الحمدللہ ایک اچھی تعداد ہمارے اسکولوں میں آنے لگی، ہمارے مدارس میں آنے لگی، لیکن کتنی بڑی تعداد ہے کہ جو عام اس تعلیم گاہوں میں جا رہی ہے اور وہاں کیا اس کو پڑھایا جا رہا ہے اور وہاں کیا سیکھ رہی ہے، اس کی فکر میں کیا کریں، یہ سر جوڑ کر بیٹھنے کی اس پر ضرورت ہے۔
کہ وہاں اس کے تحفظ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا ہمارے پاس ذرائع ہے، کیا ہم اگر ہو سکتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، میں تو یہاں کے حالات اور قوانین سے پوری طرح باخبر نہیں ہوں، لیکن بہت سی باتیں ایسی بھی ہوتی ہوں گی کہ جن کے بارے میں ہم کوئی آواز اٹھا سکتے ہیں، جس کے بارے میں کوئی احتجاج کر سکتے ہیں، جس کے بارے میں کوئی قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ کسی بچے 7 سال کا بچہ، اور اس کو جو 7 سال کا بچہ تھا اس کو اسکول میں گھر میں آ کر اس کے والدین مرنا بتا رہے تھے کہ اس کے والدین یعنی شاید تبلیغی جماعت سے وابستہ یا باقاعدہ نمازی مصحف اول میں آنے والے خاتون جو ہے والدہ، وہ باحجاب پردہ نشین، 7 سال کا بچہ آ کے کہہ رہا ہے کہ میں تو اپنے فلاں دوست کے ساتھ شادی کروں گا، دوست لڑکے کے شادی کروں گا۔ بھائی تو کیا بات کہہ رہا ہے؟ کہ ہاں میرے ٹیچر نے بتایا ہے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ شادی کروں، مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ اس نے کہا بیٹا اگر مرد کے ساتھ شادی کرے گا اولاد کہاں سے آئے گی؟ کہا میرے ٹیچر نے کہا اگر اولاد نہ ہو تو کتا پال لینا، کتے کو اولاد بنا لینا۔ تو اب یہ بات اگر ٹیچر سکھا رہا ہے بچے کو، تو کیا ہم اس قسم کی باتوں میں کوئی قانونی ایکشن لے سکتے ہیں؟ یعنی یہ کہہ سکتے ہمیں قانونی اعتبار سے کیا ٹیچر کو یہ کہنے کا حق ہے، اور کیا اس طرح کی باتوں پر کوئی عمومی احتجاج یا عمومی ریپرزنٹیشن کی جا سکتی ہے؟ یہ باتیں سوچنے کی کہ ہم ان اداروں کے اندر ہونے والے حالات کا جائزہ لے کر یہ دیکھیں کہ ہم اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا ہم کوئی قانونی راستہ ہمارے پاس موجود ہے، کیا وہاں جا کر مدارس کے ذمہ داروں سے بات کرنے کا کوئی راستہ موجود ہے کہ بھئی اس ساری باتوں کو سوچ کر اس کے بارے میں ایک مثال میں نے دی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اور بہت سی چیزیں اس طرح نکلتی ہوں، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش میں برکت ڈال دے۔ مینڈک ایک مینٹی ہے، وہ آتش نمرود میں کلی کرتی ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بجھا دیتے ہیں، تو ایک مینٹی کی کلی ہی صحیح، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہلو سے سب حضرات اگر اپنے اجتہادی اختلافات کو پیچھے رکھتے ہوئے اس کے لیے کوشاں ہوں تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتائج دکھائے۔ اور اگر فرض کرو نتائج ظاہر نہ بھی ہوں، لیکن کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ اپنی سی کوشش ہم نے کر لی تھی، معذرۃ الی ربک، معذرۃ الی ربک، اپنے پروردگار کے سامنے کم از کم یہ عذر پیش کر سکے کہ ہم نے اپنی سی کوشش کر لی تھی۔ اب نتائج تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، بندہ کا کام یہی ہے کہ وہ اپنی کوشش میں کوئی کوتاہی نہ کرے اور کوشش کو جتنا بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے وہ بہتر بنائے۔ اور اس کے لیے حضرت جس کی بڑی ضرورت ہے، میں اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی بات کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی توفیق عطا فرمایا سب کو، کہ رجوع اللہ، ہر کام میں رجوع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنا کہ یا اللہ یہ تھوڑی سی کوشش کر رہا ہوں، اپنی رحمت سے اس میں برکت ڈال دیجیے، اللہ اس میں توفیق عطا فرما دیجیے۔ قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی عادت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنے کی عادت، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی عادت، اور اپنے ہر کام میں اس سے یعنی صحیح راستہ طلب کرنے کی دعا، اس کا جب آدمی اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ راستے بھی کھولتے ہیں۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کانگڑی رحمۃ اللہ علیہ
عجیب عجیب بزرگ ہمارے ایسے سچے گزرے ہیں، ایسے حضرات کے کوئی اولئک آبائی مدینی بمثلہ اذا جمعتنا یا جلیل المجامع، حضرت نے حکایت اس میں ارواح ثلاثہ میں واقعہ لکھا ہے۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ دہلی جا رہے تھے کاندھلے سے، راستے میں ایک گاؤں سے گزر ہوا تو مغرب کا وقت ہو گیا تھا، نماز کا وقت آ گیا تھا، تو جا کر اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، جا کے دیکھا تو مسجد ویران پڑی، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، گرد سے ہٹی ہوئی ہے۔ جا کے کچھ جھاڑو دی، اذان کہی، اذان کے اوپر بھی کوئی نہیں آیا، تو حضرت کو بڑا دکھ ہوا۔ قریب کے بستی میں کچھ مسلمان بھی رہتے تھے، ان سے جا کر کہا کہ بھائی یہ مسجد آپ نے کی ویران پڑی ہوئی ہے، آپ کیوں نہیں نماز اس کو آباد کرتے نماز کو؟ تو انہوں نے کہا جی اصل میں یہاں پر ایک نواب صاحب رہتے ہیں، اسی نواب صاحب کے سب بستی جو ہے وہ تابع ہے، آپ جا کے ان سے بات کر لیں، اگر وہ نماز پڑھنے لگیں گے تو پوری بستی نماز پڑھ لے گی۔ بتاؤ بھائی کہاں ہے وہ؟ پتہ بتایا، حضرت پہنچ گیا۔ نواب صاحب سے کہا کہ نواب صاحب میں آپ سے دربندی سے کہتا ہوں یہ مسجد ویران پڑی ہوئی ہے، اگر آپ نماز پڑھنے لگیں گے تو بستی بھی نماز پڑھنے لگے گی اور آپ کو کا صدقہ جاریہ ہوگا، ساری زندگی ثواب ملے گا، آپ نماز پڑھ لیا کریں گے۔ تو نواب صاحب نے تو سوچا بھی نہیں تھا، انہوں نے کہا بھائی میں نماز باز نہیں پڑھتا اور کیسے پڑھوں، میری دو عادتیں ہیں، ایک تو یہ کہ مجھ سے وضو نہیں ہوتا، دوسرا یہ کہ شراب نہیں چھوٹتی، اور عورتیں آتی ہیں بازاری اس میں لگا رہتا ہوں، تو اس واسطے کیا نماز پڑھوں گا اور وضو بھی نہیں کر سکتا میں۔ تو حضرت بڑا انہوں نے عرض کیا، فرمایا جناب صاحب میں ایک بات کہتا ہوں آپ سے، آپ ایسا کرو کہ بغیر وضو کے پڑھیں اور جو کچھ کر رہے ہو اس کو وہ کرتے رہو، لیکن نماز کو ہوتا ہے۔ اس نے کہا کیا کہہ دیا آپ نے؟ کہا میں کہتا ہوں بغیر وضو کے پڑھیں لیکن آ جائے۔ حضرت وہاں سے نکلے، اسی مسجد میں گئے، 2 رکعتیں پڑھی اور سجدے میں گر کے خوب روئے۔ کوئی آدمی ساتھ تھا، اس نے پوچھا کہ حضرت عجیب معاملہ ہے، ایک تو آپ نے بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، دوسرے یہ کہ یہاں پر آ کے روئے بہت۔ تو کہا کہ میں نے اجازت تو دے دی اس کو، پھر آ کے میں رویا، اللہ میاں سے کہا کہ اللہ میں نے اتنا تو کر لیا، میرے بس بتا، تو اس کو کھڑا کر دیا، اب وضو کرانا آپ کا کام ہے۔ یہ رو رو کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد، اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلے دن نواب صاحب جب ظہر کا وقت آیا تو ظہر کے وقت میں یاد آیا کہ میں نے وعدہ کیا تھا نماز پڑھنے کا، تو جائیں نماز پڑھنے بغیر وضو کے صحیح۔ دل نے کہا کہ یار پہلی مرتبہ جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو آج تو وضو کیا غسل کر گیا، تو غسل کیا اور نماز کے لیے نماز پڑھ کے جب واپس آیا تو دل کی کائنات بدل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا برپا کیا، تو اپنی سی کوشش اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع الی اللہ۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مثنوی میں کہ گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، خیرہ یوسف وار میں باید دوید، کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا نے دورے ڈالے تو پتہ تھا کہ سامنے دروازوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں، راستہ نہیں ہے نکلنے، لیکن سوچا کہ اتنے میرے بس میں اتنا ہے کہ دروازے تک پہنچ جاؤں، دروازے تک دوڑ جاؤں، دروازے کے تالے کھولنا وہ میرا کام نہیں ہے، وہ اللہ میاں کا کام ہے۔ تو اپنے کرنے کا کام کر لیا،
دروازے تک پہنچ گئے، دوڑ کر پہنچ گئے اور پکارا اپنے پروردگار سے کہ اللہ تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. یہ اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے دروازے کھولے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ گرچہ رکھنا نہیں اس عالم را قدیم، اگرچہ اس دنیا کے اندر تمہیں نکلنے کا رکھنا نظر نہیں آ رہا کہاں سے نکلوں، لیکن خیرہ یوسف وار میں باید طویل، یوسف علیہ السلام کی طرح تمہیں بھی دوڑ کر کم از کم دروازے تک چلا جانا چاہیے. خیرہ یوسف وار میں باید طویل. تو اپنے ہر کام میں رجوع الی اللہ، یا اللہ یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اپنی رحمت سے اس کو میرے لیے اس میں تاثیر پیدا فرما دیجئے، اے اللہ اس کے اندر برکت ڈال دیجئے، اے اللہ اس کا صحیح راستہ میرے دل میں القاء فرما دیجئے. یہ اگر عادت پڑ جائے رجوع الی اللہ کی، قدم قدم پر ہر لمحے انسان کا دل کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالی سے مانگ رہا ہو اور ہدایت مانگ رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی راستے بند نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالی سے راستے کھلتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی کی سنت یہ ہے کہ ایسے آدمی کو محروم نہیں کرتا، اور کم از کم اتنا تو ہوتا ہے کہ یا اللہ میں نے اپنی سی کوشش کر کے آپ کے حوالے کر دیا. ربی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک. یہ میں نے کہہ دیا، اپنا معاملہ آپ کے قبول کر دیا. آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے ہدایت بھی دیجئے اور مجھے صحیح راستہ بھی دکھائیے اور میرے کاموں میں برکت و تاثیر پیدا فرما دیں. یہ رجوع الی اللہ یہ مشق ہے. یہ ویسے کہنے کو میں نے کہہ دیا، لیکن حقیقت میں اس کی مشق کرنی پڑتی ہے. اس کو قدم قدم پر اپنا رہنما بنانا پڑتا ہے کہ آدمی کا دل ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہو، کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہو. اس کی عادت ڈالنی پڑتی ہے، مشق کرنی پڑتی ہے. اور بزرگوں کی صحبت سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ آدمی کا دل جڑا ہوا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ، ہر وقت جڑا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادعیہ ماثورہ تعلیم فرمائی کہ اٹھ کے یہ پڑھو اور مسجد کو جاتے ہوئے یہ پڑھو اور مسجد میں داخل ہو کے یہ پڑھو اور باہر نکلو تو یہ پڑھو الی آخری، یہ سب کیوں؟ یہ اس لیے کہ تاکہ یہ عادت پڑے بندے کو کہ وہ اپنے پروردگار کو مانگنے کا منگتا بن جائے اور اس کو مانگنے کی عادت پڑے اور قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ استوار کرے، اس سے اس کے تعلق میں اللہ میں اضافہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق جوڑے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں عارفی قدس اللہ تعالیٰ کہ دیکھو ایک چھوٹا سا نادان بچہ ہے، اس کا اپنی ماں سے ایسا رابطہ ہوتا ہے کہ اگر گھر سے باہر نکلا ہوا ہے کسی بچے نے چھیڑ دیا، مجھے مار دیا، وہی سے پکارے گا امی کر کے پکارے گا، حالانکہ جانتا ہے کہ میری آواز نہیں سن رہی، لیکن اس کے زبان پر جو کلمہ آئے گا وہ ماں کو پکارنے کا ہی آئے گا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اتنا بھی تعلق نہ ہو کہ جتنا ایک بچے کو اپنی ماں سے ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جب یہ دولت عطا فرما دیتے ہیں کہ ہر وقت دل جڑا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس سے کچھ مانگ رہے ہیں، تو پھر وہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ دست بکار و دل بیار، کہ ہاتھ کام پہ لگے ہوئے ہیں اور دل اپنے محبوب کی طرف متوجہ ہے. دل دست بکار و دل بیار. میرے والد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، عجیب شعر ہے. فرمایا کرتے تھے کہ تیرا جمال ہے تیرا خیال ہے تو ہے، تیرا جمال ہے تیرا خیال ہے تو ہے، مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں میں. تیرا جمال ہے تیرا خیال ہے تو ہے، مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں میں. اور وہ کہاں کا راہ ہے، اسے کیا ملے گی منزل،
وہ کہاں کا راہ رو ہے، اسے کیا ملے گی منزل، جسے ہر قدم پہ ہر سو تو نظر نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب مانگنے کی عادت پڑتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو انسان کا دل ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہوتا ہے۔ اور میرے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کچھ جملے اپنے دل کے لیے تجویز کر لو کہ وہ جملے دل سے نکلتے رہے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ میرا کام بنا، یا اللہ مجھے سیدھے راستہ دکھا۔ اس قسم کا کوئی جملہ ایسا ہو کہ کوئی لمحہ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ ناممکن بات نہیں۔ لوگ کہتے ہیں، فلاسفہ کہتے ہیں کہ نفس لا توجہ الی شیئین فی وقت واحد، ایک وقت میں دو چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہو سکتی، لیکن حضرات اولیاء کرام کا تجربہ یہ ہے کہ ہو جاتی ہے کہ ایک توجہ اس کام کی طرف ہے جو کر رہا ہے، اور ایک توجہ دل کی ہے جو کہیں اور لگا ہوا ہے۔ میں نے اپنے والد والد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا براہ راست، میرے والد والد رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، اور شیخ الحدیث سے دورہ پڑھنے کی خاطر ایک سال دورہ ملتوی کیا تھا، لیکن حضرت تشریف نے لاتے کے جب حضرت شاہ صاحب سے پڑھا، لیکن حضرت وہاں والد صاحب کا معمول یہ تھا کہ عصر کے بعد سارے لوگ کھیلنے میں جا رہا ہے، کوئی کرنے جا رہا ہے، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہوا کرتی تھی دارالعلوم دیوبند میں، تو حضرت والد صاحب ہمیشہ وہاں ہر روز عصر کے بعد کی مجلس میں شریک ہوتے تھے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ درس دیتے تھے تو طلبہ اپنے کانوں سے سنتے تھے، ان کے دل سے اللہ اللہ کیا درس بھی ہو رہا ہے اور وہ دل کہیں اور لگا ہوا اسے آواز آ رہا ہے۔ اور یہ میں نے یہ اس حدیث تو بات حضرت والد صاحب سے سنی حضرت شیخ الحدیث کے بارے میں، لیکن اپنی دادی صاحبہ کو دیکھا۔ میری دادی صاحبہ وہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی مرید تھی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی مرید تھی۔ میرے دادا اور دادی ہم بچپن میں دیکھتے تھے، ہر سانس کے ساتھ اللہ 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 اللہ، بات بھی کر رہی ہوتی ہے تو اس کے سانس کی آواز اللہ اللہ کی آئے گا۔ تو حضرت میرے شیخ التعارف صلی اللہ تعالیٰ سے لوگ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے پہلے زمانے میں پتہ نہیں کیا کیا مجاہدات صوفیاء کرام کرایا کرتے تھے۔ اب کہاں کرو گے تم وہ مجاہدات، کہاں کرو گے وہ ریاضت، لیکن یہ ایک نسخہ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ جس کو فقہاء کرام صوفیاء کرام کی اصطلاح میں طریق القلندر، کہ اس کو وہ اس طرح کہ ہر وقت یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے بندہ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بات مانگ رہا ہے۔ اس کی عادت ڈالو، جو یہ عادت پڑے گی، جو اس میں اس رجوع اللہ میں اضافہ ہوگا تو دیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسا مضبوط ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ تیرا خیال ہے، تیرا جمال ہے، تو ہے، مجھے یہ فرصت کاوش کہاں سے کیا ہوا۔ تو اپنی جو بھی کوشش ہو رہی ہے، جس رخ پر بھی ہو رہی ہے، جس انداز سے بھی ہو رہی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں، یا اللہ یہ کر رہا ہوں اس میں تاثیر دے، یا اللہ یہ کر رہا ہوں اس میں تاثیر عطا فرما دیجیے۔ تو بس یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے، اور اس قال کو حال بنا دے اور حال کو مقام بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاء اللہ بھائی
الحمدللہ آج کی اس رات میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے کہ اس لفظہ سے 16 طالبات دورہ حدیث سے کی تکمیل کر چکی ہیں اور آج ان کی تکمیل کی تقریب ہے اور انشاءاللہ کل صحیح بخاری کا رسمی اختتام کا بیان کا درس کل ہوگا جہاں اور یہ معلوم کر کے بڑی مسرت ہوئی کہ الحمدللہ یہ طالبات 5 سالہ نصاب مکمل کر کے تکمیل تک پہنچی ہیں، یعنی ان کا نصاب 5 سال کا مستقبل تھا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اکثر ان میں طالبات وہ ہیں جو یا تو او لیول کرنے کے بعد یا اے لیول کرنے کے بعد یا کالج کی تعلیم یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پھر انہوں نے درس نظامیہ کی تعلیم حاصل کی اور اچھی بڑی عمر کی خواتین بھی اس میں شامل ہیں اور انہوں نے یہ تکمیل کی ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے نصاب میں الحمدللہ درس نظامیہ کے جو بنیادی مضامین ہیں وہ سب پڑھائے گئے ہیں اور اس کی خصوصی نگرانی کی گئی ہے کہ ان کے استعداد مضبوط ہو اور عربی زبان کے اندر بھی عربی صرف و نحو کے اندر بھی اور عبارت کی صحیح درستی اور عبارت کو صحیح پڑھنے کا طریقہ یہ سب کچھ سکھایا گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و کرم ہے کہ 16 طالبات اس میں فارغ ہو رہی ہیں۔ اس پر ان کے والدین، ان کے سرپرست، وہ خود اور ان کے اساتذہ اور استانیہ، معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ ان کو پڑھانے والی استانیہ بھی اسی ادارے سے فارغ التحصیل ہیں اور انہوں نے ان کو پڑھایا ہے اور البتہ دورہ حدیث کے اسباق میں مرد اساتذہ نے بھی حصہ لیا ہے تو میں تہ دل سے ان طالبات کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین اور سرپرستوں کو بھی، ان کے اساتذہ اور استانیوں کو بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اس موقع پر ان طالبات سے صرف اتنی گزارش کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ انعام و کرم پر شکر ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ جب کسی نیک عمل کی تکمیل ہو رہی ہو تو اس میں 2 کام کرنے چاہیے، 2 کام ضروری ہیں۔ ان 2 کاموں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ ایک اس کی توفیق پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور ایک اس کے دوران جو کوتاہیاں ہوئیں ان پر استغفار۔ جو توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی اس پر شکر کہ اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے اس کام کی توفیق عطا فرمائی تاکہ ناشکری نہ ہو، اور ایک استغفار کہ اس میں جو کچھ کوتاہیاں ہوئیں اے اللہ ان کو معاف فرما دے۔ بعض اوقات ہم اپنے کسی نیک عمل کی ناقدری اور ناشکری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مثلا نمازوں کے اندر بکثرت ہم سب کو یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ نماز پڑھی لیکن دل کہیں، دماغ کہیں، خیالات کہیں اور جا رہے ہیں، خشوع جس کو ہونا جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ سے بعض اوقات ہم اپنی عبادتوں کی جو توفیق ہوئی ہے اس کی ناشکری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ ہماری نماز کیا ہے جو ہم نے ٹکریں ماری، یہ نماز کیا ہے، یہ تو بیکار اچھل کود ہو گئی ہے، اس قسم کے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ناقدری کی بات ہے۔ ارے جب توفیق ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
تو پہلے اس توفیق کا شکر تو ادا کرو کہ نہ جانے کتنے ہیں جن کو یہ توفیق بھی نہیں ہے اس نماز کی، جو بظاہر جس کو تم اچھل کود کہہ رہے ہو، جس کو اٹھک بیٹھک کہہ رہے ہو، جس کو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ بے اثر اور بے روح نماز ہے، اس کی بھی توفیق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، پہلے اس کا شکر ادا کرو۔ میرے حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے تو ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے کہ حضرت یہ کیا کروں، یہ نماز جو ہے ہماری تو بے روح نماز ہے، اور یہ سجدہ جو ہے ایسا لگتا ہے کہ سجدہ کیا کہتے ہیں، یہ پریشانی دیکھ لی مگر دل برے خیالات، گندے خیالات، فحش خیالات سجدے کے اندر آ رہے ہیں، تو کیسا سجدہ ہے یہ ہمارا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے، تو کیا کریں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ جو سجدہ ہے جس میں بہت گندے خیالات آ رہے ہیں، بہت فحش خیالات آ رہے ہیں، خراب خیالات آ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا تو لائق نہیں، ایسا کرو یہ سجدہ مجھے کرو، یہ خراب سجدہ، یہ گندا سجدہ مجھے کرو۔ کیا بات کہہ دیا؟ کہا کہ میں کہہ رہا ہوں جب تم کہہ رہے ہو کہ یہ سجدہ یہ گندا ہے، خراب ہے، تو اللہ میاں کو تو کرنے کے لائق ہو نہیں، کسی مخلوق کو کرو۔ جی مخلوق کو کرو۔ کہا پتہ چلا کہ پیشانی تو سوائے ایک درگاہ کے کہیں اور ٹک نہیں سکتی، یہ تو ایک ہی درگاہ میں ٹکے گی، وہ کیسا بھی ہو سجدہ وہ اسی کا ہے، قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، وہ سجدہ جس کو تیرے آستان سے نسبت، جب اس آستانے سے نسبت ہے پہلے اس توفیق پر شکر تو ادا کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کی توفیق۔ ہاں اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ رکھا، استغفار ہے، مغفرت مانگو اللہ تعالیٰ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقولہ نقل فرماتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کوئی عبادت کرے اور دو کلمے کہے الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ، تو شیطان کہتا ہے کہ میری کمر توڑ۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کو کے بہکانے کے دو راستے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ وہ اس نعمت کی یا تو ناقدری میں مبتلا ہو جائے یا ناز میں مبتلا ہو جائے، غرور میں کہ یہ بڑا عمل میں نے کر لیا، بڑا تقدیر میں نے مار دیا۔ تو الحمدللہ اس کا علاج ہے، یا اللہ آپ کی توفیق پر شکر ہے، آپ کی توفیق نہ ہوتی میرے بس کا کام نہیں ہے، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کو بس کا کام نہیں، تو شکر ہے آپ کی توفیق۔ لہذا اس نے غرور اور کبر کی جڑ کاٹ دی اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کی ناقدری کی جڑ کاٹ دی، الحمدللہ۔ اور اگر یہ خیال ہو کہ بھائی اس میں ہم نے صحیح طریقے سے ہم بجا نہیں لائق تھے تو استغفر اللہ، استغفار۔ یہ شیطان بعض اوقات بہکاتا ہے کہ تو نے کیا نماز پڑھی اور تیری کیا عبادت ہوئی، تو رفتہ رفتہ وہ مایوسی کی طرف لے جا کر بعض اوقات چھڑوا بھی دیتے۔ تو استغفر اللہ اس کا علاج ہے کہ اللہ جو کوتاہیاں ہوئی وہ، اسی لیے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کا معمول منقول ہے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ فرماتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ کیا کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت، ما عرفنا کا حق کا معرفت، اس کا تدارک یہ ہے کہ استغفر، یا اللہ آپ کی عبادت کا جو حق تھا وہ تو ادا ہو نہ سکا، اپنے فضل و کرم سے اس کوتاہیوں کو معاف فرما۔ تو جس نے عمل کی، جس اچھے عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے تو 2 کام، ایک اس کی توفیق پر شکر، دوسرے اپنی کوتاہی پر استغفار۔ تو میں اپنی عزیز طالبات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے اتنی بڑی نعمت ان کو عطا فرمائی، اور ساتھ ساتھ اس بات کا اہتمام کریں کہ جو کوتاہی اس میں ہوئی پڑھنے میں پڑھانے میں، حقیقت یہ ہے کہ جو احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں
حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے ناپاک منہ، گندی زبانیں اس لائق نہیں تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بھی ہم اپنی زبان سے لیتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے اسے اجازت ہی نہیں دی، توفیق بھی عطا فرمائی، تو اس پر شکر ادا کریں اور جو کوتاہیاں ہوں ان پر استغفار کریں۔ دوسری بات یہ کہ یہ علم جس طرح ایک بہت بڑی سعادت ہے، نعمت ہے، اسی طرح ایک بہت بھاری ذمہ داری بھی ہے، اور اس ذمہ داری کا احساس اگر نہ ہو تو وہ علم جہل بن جاتا ہے۔ اس علم کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، اور دوسرے یہ کہ اپنے دوسرے خواتین کو کے اندر دین کو پھیلانے پہنچانے کی تڑپ دل میں پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بڑا اونچا مقام دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو کسی تمدن کی اور معاشرے کی بنیاد بنایا ہے۔ ماں کی گود یہ سب سے پہلا مدرسہ ہوتی ہے بچے کا، اور اسی لیے جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے بیان کی گئی ہے کہ وہ بچے کی تربیت کرتی ہے، بچے کو دین کے راستے پر ڈالتی ہے۔ اس کی ذمہ داری خاص طور پر ان خواتین کو جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا، ان کے اوپر ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنی آئندہ زندگی میں اپنے آپ کو دین کی تعلیم و تربیت کے لیے اور تبلیغ و دعوت کے لیے وقف کریں، ان کی زندگی کا ایک لمحہ اس کام میں خرچ ہو، تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اس کے لیے کچھ قربانی دینی پڑے تو قربانی کے لیے بھی تیار رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتی رہے کہ یا اللہ ہمیں اس علم کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عورتوں کے ذریعے جو دین پھیلتا ہے وہ بڑا مؤثر اور بڑا دیرپا ہوتا ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آج جتنے بڑے بزرگان دین، محدثین، مفسرین، فقہاء ہیں، ان کو تو سب جانتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام بخاری، امام مسلم، لیکن جن ماؤں نے ان کی تربیت کی ان کا نام کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیکن ان کے لیے یہ سعادت عظمیٰ رکھی ہے کہ جس کی شہرت ہو جاتی ہے اس کو تو دل میں کبھی شیطانی وساوس بھی آ سکتے ہیں شہرت کے ناموری کے، لیکن جو خاموش خدمت انجام دیتی ہے جو عورت، وہ اس کے لیے تو اخلاص ہی اخلاص ہے اور فائدہ ہی فائدہ اور ثواب ہی ثواب ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی آئندہ زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ Sisters are requested to be inshallah be quiet and silent as possible because now the dua will take place. Jazakumullah. Hazrat Ikram Jazakumullah. MashaAllah دور دراز سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں، تو انشاءاللہ کل بھی جو ہے یہ پروگرام مرد حضرات کے اندر 3 بجے سے انشاءاللہ عصر کی نماز ہوگی، جو حال ہے جہاں ماشاءاللہ مائیں بہنیں کانفرنس میں آئی ہوئی تقریباً 2500 کی تعداد کے اندر الحمدللہ، تو وہاں انشاءاللہ مرد حضرات کا پروگرام ہوگا، تو آپ حضرات انشاءاللہ واپس جائیں اور اپنی مسجد میں انشاءاللہ اداروں میں کل کے پروگرام کے بارے میں انشاءاللہ اعلان بھی فرمائیں، اپنے ساتھیوں کو یہاں بھیجیں تاکہ زیادہ سے زیادہ تحصیل جاری سے انشاءاللہ ہمارے بھائی و ساتھی فائدہ اٹھا سکے۔ الحمدللہ خلاصے کے طور پر ابو بکر ادارے کے اندر تقریباً 2500 طلبہ پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور تقریباً 22 پراپرٹیز ہیں جو مختلف چھوٹی موٹی دی گئی ہے، جس کے اندر الحمدللہ تعلیمی کام جاری ہے، اور تقریباً 250 کے لگ بھگ ماشاءاللہ اساتذہ اور استانیاں ہیں۔ الحمدللہ یہ حضرت اقدس برکاتہ العالیہ کی دعاؤں
اور توجہات کا ثمرہ ہے. تو آپ حضرات انشاءاللہ ابھی پروگرام میں درخواست ہے کہ سارے جو ہے علماء کرام کھانا کھا کر کے جائیں. مقامی حضرات جو علماء ہیں انشاءاللہ وہ مرسل کی ان سے درخواست ہے کہ آپ انشاءاللہ ہمارے جو دور دراز سے آئے ہوئے علماء کرام ہیں ان کو پہلے انشاءاللہ موقع دیں, ان کی خدمت کریں اور بعد میں انشاءاللہ ہم کھا لیں گے. جزاکم اللہ. اللهم لك الحمد حمدا دائما لك الحمد خالقا لك الحمد حمدا لا ولك الحمد حمدا لا نميت الا يميت قائله الا بالله. اللهم لك الحمد حمدا عند كل طرفة عين ونفس كل نفس. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری تمام مکمل مغفرت فرما. یا اللہ ہم ساری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں. یا اللہ مغفرت مانگتے ہیں, رحمت ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما. یا اللہ پورا عالم اسلام اس وقت تہو بالا ہے. یا اللہ فتنوں کا شکار ہے. یا اللہ ہم سب اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے ان فتنوں میں مبتلا ہے. اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرما دے, ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما دے. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے دین کی صحیح فہم عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے, فتنے سے, معصیتوں سے, منکرات سے ہمارے اولادوں کی, ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں میں اپنے دین کی صحیح عزت, عظمت, محبت یا اللہ پیدا فرما دے. اس کے پھیلانے کی تڑپ عطا فرما دے. یا اللہ اس کی دعوت کی تڑپ عطا فرما دے. یا اللہ اپنے ذات کے ساتھ مضبوط تعلق عطا فرما دے. یا اللہ ہر چیز میں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ ہم میں ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. جو تنگ دست ہیں ان کے تنگ دستی کو دور فرما. جو اور کسی طرح پریشان ہیں اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما. یا اللہ عالم اسلام کے اندر سے بد امنی کو دور فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے مسلمانوں کے درمیان اتحاد اتفاق پیدا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين.